बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये हमारे मैथमेटिक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो डेटा हैंडलिंग का है और ये हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ईटा टेस्ट की तैयारी के हवाले से। अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेटा हैंडलिंग का जो लास्ट चैप्टर है ये हम स्टडी करेंगे और इसमें जो मेन बात है वो एवरेज की है। ठीक है कि एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड आउट करने का कौन सा तरीका है। सबसे पहले की फैक्ट में दिया गया है टू फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन क्वांटिटीज वी फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज एंड डिवाइड दिस सम बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। देखो पहले हमारे पास कहता है कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इन 1 2 3 4 को हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद कितने हिंट्स हैं उन हिंट्सों को जमा कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितने, तो जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसकी ये तारीफ यही है, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट, एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, यही बात चल रही है आखिर तक। तो यहाँ हम एक्सरसाइज, मैं एक सवाल हल करके दूंगा एक्सरसाइज में, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है और इस एवरेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं ये एक सवाल आप लोगों के लिए हल करके देता हूँ। 4 13 25 32 42 52, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज। एवरेज मैंने लिख लिया। यहाँ पे लिख लूँगा सम ऑफ क्वांटिटीज़, जो इसका फार्मूला है sum of quantities divided by number of quantities। फिर आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ का सम लिख लेंगे। 4 जमा 13 जमा 25 जमा 32 जमा 25 जमा 32 जमा 42 जमा 52। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, कितनी तादाद है इन क्वांटिटीज़ की, 1 2 3 4 5 6 तादाद है इनकी। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इनको जमा कर लेंगे। 4 जमा ये मेरे पास आ जाएगा 13 जमा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 25 जमा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 32 जमा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 42 जमा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 52। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 168। ठीक है, तो ये ऊपर लिख लें 168 डिवाइडेड बाई 6। इसको जब हम तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 कम 6 6 दूने 12, कितना बचा 4 48 6 8 48। तो इसका जो एवरेज होगा हमारे पास, इसका जो एवरेज हमारे पास होगा वो हमारे पास हो जाएगा 28। तो आपने इन सारे क्वेश्चन का इसी तरीके से एवरेज फाइंड आउट करना है। 26 kg 16 kg 26 kg 42 kg, इनको जमा कर लेना है, तकसीम करना है 1 2 3 4 पर, क्योंकि ये 4 नंबर हैं, 4 क्वांटिटीज़ हैं। बिल्कुल बाकी भी इसी तरीके से आप लोगों ने हल करने हैं और ये सारे सवालात इसी तरीके से हल होते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट ये कहता है कि द रन स्कोर बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज रन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। रन्स कितने, 21 52 54 33, इतने इतने, इनको सारों को जमा कर लेना है। आदमी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पर इसको तकसीम कर लेना है, आपके पास इसका सलूशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइज द डेटा यूजिंग बार ग्राफ। बार ग्राफ को किस तरह हम ये करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मंथ्स हैं और ये हैं ऑब्टेन नंबर, सितंबर में 8 हैं, अक्टूबर में 6 हैं, नवंबर में 10 और दिसंबर में 9। सो सबसे पहले ये कहता है कि मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस। ये कहता है कि आपने पहले लाइन खींचनी है एक्स एक्स पे और वाई एक्सिस पे। आगे कहता है राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स
on the x axis and the marks obtained on the y axis. اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے نام لکھنے ہیں منتھس کے ایکس ایکسس پہ اور اس کو مارکس جو obtained کیے ہیں اس کو وائی ایکسس پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, میں نیکسٹ پیج پہ لے کے جاتا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, منتھس ایکس ایکسس پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں وہ وائی ایکسس پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک اسکوائر جو ہے یہ ایک اسکوائر ایک نمبر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ایک اسکوائر ایک نمبر کے لیے, 8 اسکوائر ہیں تو 8 نمبر ہو گئے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ سپتمبر ہے, اکتوبر ہے, نومبر ہے, جو بھی ہے آپ نے اسی طریقے سے بار گراف کا استعمال کرنا ہے. آگے کہتے ہیں ان بار گراف دا width آف ایچ بار شوڈ بی دا سیم. یہ کہتا ہے بار گراف میں جو width ہوتی ہیں ہر ایک بار کی وہ ہمیشہ برابر ہوتی ہے width میں. The bar graph given above is a vertical bar graph. Similarly, we can draw a horizontal bar graph. یہ جو vertical bar graph ہے اس کو vertical bar graph کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس horizontal bar graph بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس یہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بات کی سمجھ آ گئی. یہ اس کو کہتے ہیں horizontal bar graph اور جو پچھلا گزر گیا ہے اس کو کہتے ہیں vertical bar graph. سو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ پیج پہ ریڈنگ اے بار گراف, آپ اس کو ریڈ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے 6 فلاور بلوم ڈیورنگ دا فاسٹ ویک. تو یہ جو 6 فلاور ہیں یہ ویک پہلے ہے, اس کو ہم پڑھیں گے کہ 6 فلاور بلومڈ ڈیورنگ دا فاسٹ ویک. اور اگلا ہم پڑھیں گے کہ اس میں 4 فلاورز بلوم ڈیورنگ دا سیکنڈ ویک, تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. نیکسٹ یہ اس کو اس طرح بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کچھ بہترین قسم کے یہ تھے. ڈرا آسک اباؤٹ دا فیوریٹ فروٹ آف ایچ اسٹوڈنٹ ان ہر کلاس. دا ڈیٹیل آف دی آنسر گیون شو دا ٹیبل. ڈرا اے ہارزنٹل بار گراف آف دس ڈیٹا. اس ڈیٹا کا ہارزنٹل بار گراف بنائے. تو چلے میں اس ڈیٹا کا ہارزنٹل بار گراف بنا کے دیتا ہوں. سو یہ پیمانے کے بغیر ہم نے بنایا, یہ ہارزنٹل بار گراف ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ادھر دیکھیں, سب سے پہلے اسٹرابری جو ہے یہ ہمارے پاس 5 تک ہے, تو ہم نے اسٹرابری کی لین جو ہے یہ ادھر سے لے کے ادھر تک لے کے آنی ہے. یہ ہمارے پاس اسٹرابری ہو گئی ہے. ایپل جو ہے ایپل وہ ہمارے پاس کتنے تک ہے؟ 4 تک ہے, اس کو 4 تک لے کے آنا ہے. بنانا 8 تک اور مینگو 9 تک. تو آپ نے اس طریقے سے ایک بار گراف بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ ہمارے پاس یہ آپ کے پاس پیمانہ ہوگا, تو آپ اس طرح بالکل یہ اسکوائر قسم کی آپ نے بنا لینی ہے, مطلب چوراس بنانا ہے آپ نے. اب اس کے ہم ایم سی کیوز پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کہتا ہے کہ دا ایوریج آف اے نمبر آف آئٹم کین بی فاؤنڈ بائی ڈیوائڈنگ سم آف اٹ ایٹمز بائی نمبر آف ایٹم. ٹھیک ہے, تو ہم تقسیم کرتے ہیں جب ہم اوپر والے ہندسوں کو جمع کر لیتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں ٹوٹل جتنے نمبرز ہوتے ہیں چیزوں کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کہتا ہے if a student got 19, 21, 22, 24 and 19 marks in different subjects in the monthly test, his average marks will be. تو ہم ان کو جب جمع کرتے ہیں 19 جمع 21 جمع 22 جمع 24 جمع 19, اس کو تقسیم کریں گے. یہ کتنے مرتبہ ہندسیں؟ 1 2 3 4 5 پر اسے تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر 21 آئے گا. نیکسٹ سی جز ہے ٹو فائنڈ دی سم آف some values whose average is known as the following formula is used. sum of items برابر ہے average of items ضرب number of items. ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے to find the sum of some values whose average is known. اگر اس کا ایوریج معلوم ہے تو ہم اس کا کیسے سم معلوم کریں گے؟ تو ہمارے پاس ہو جائے گا کہ sum of item برابر ہے average of item ضرب number of items. ٹھیک ہے, تو یہ فارمولہ ہم استعمال کریں گے. اگر ہمارے پاس نیکسٹ ہے if the sum of some quantities is 600. اگر ہم کوانٹیٹیز کا سم جمع کریں وہ 600 آ جائیں اینڈ ایوریج 50 ہو, دین نمبر آف کوانٹیٹیز, تو نمبر آف کوانٹیٹیز کتنی ہوں گی؟ تو وہ ہمارے پاس 12 ہوں گی, کیونکہ ہم کیا کریں گے 600 ہمارے پاس آ جائے گا سم آف نمبر آف کوانٹیٹیز اور ایوریج تو 50 ہیں, تو ہم کیا کریں گے دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے. تو 600 تقسیم ہمارے پاس آ جائے گا 50, تو 1 0 1 0 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, 5 کم 5 اور 12 5 60, تو ہمارے پاس 12 آنسر آ جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس احمد جامڈ, چلیں یہ میں ڈی جو آپشن ہے یہ میں حل کر دیتا ہوں. ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے ایوریج برابر ہوتے ہیں سم آف کوانٹیٹیز ڈیوائیڈیڈ بائی نمبر آف کوانٹیٹیز.
ٹھیک ہے. ایوریج ہمارے پاس کتنا ہے 600. ادھر دیکھ لیں کویشچن کو, کویشچن دیکھیں سم آف سم کوانٹیٹیز 600 اینڈ ایوریج 50. ٹھیک ہے, ایوریج کتنا ہے 50 ہے. میں دوبارہ اس کو لکھ لیتا ہوں. یہ ایوریج میرے پاس 50 آ گیا, یہ ہمارے پاس 600 آ گیا اور یہ نامعلوم ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس کو کراس ملٹیپلیکیشن کر لیں گے. ہمارے پاس ہو جائے گا 50x اور 600 کم 600, تو دونوں سائڈوں کو 50 پر ڈیوائڈ کر لیں گے. 50 کو 50 کے ساتھ کینسل کر لیں گے اور 50 کم 50 اور 50 ضرب 12 تو 600 ہو جائے گا. تو x کی قیمت ہمارے پاس کتنی آ جائے گی 12 آ جائے گی. سو یہ طریقہ کار ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کہتے ہیں احمد جمپڈ 12 ٹائمز ان دا فرسٹ منٹ, 9 ٹائمز ان دا سیکنڈ منٹ اینڈ 15 ٹائم ان دا تھرڈ منٹ. واٹ ول بی دا ایوریج نمبر آف جمپ. آپ 12 9 منٹ اور اس طرح پھر 15 منٹ کو جمع کر لیں, اس کو 3 پر تقسیم کر لیں کیونکہ 3 مرتبہ ٹائم آیا ہوا ہے, تو ہمارے پاس 12 آنسر آ جائے گا. سو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کلاس 5 میتھمیٹکس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر کچھ سیکھا ہے تو آپ کمنٹ کریں ہمارے ساتھ, اور ہمارے جو نیکسٹ آنے والے موسٹ امپورٹنٹ میتھمیٹکس ہیں وہ 6 کلاس کی ہے, 7 کلاس کی ہے, 8th 9th 10th کلاس کی ہے. اگر اس میں آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو پیڈ گروپ کا حصہ بنائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. تھینکس فار واچنگ.